بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. چونکہ نماز کا وقت ہوا اس لیے جو ہے یہ چند سوال رہ گئے. سوال نمبر 55، اسماء الحسنی کن چیزوں پر دلالت کرتے ہیں؟ جواب: اسماء الحسنی 3 چیزوں پر دلالت کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ کی ذات پر بطور مطابقت دلالت کرتے ہیں. اس سے مشتق صفات پر بطور تضمن دلالت کرتے ہیں. نمبر 3، اس سے غیر مشتق صفات پر بطور التزام دلالت کرتے ہیں. سمجھے؟ اسماء الحسنی 3 چیزوں پر دلالت کرتے ہیں. الف، اللہ کی ذات پر بطور مطابقت دلالت کرتے ہیں. با، اس سے مشتق صفات پر بطور تضمن دلالت کرتے ہیں. جیم، اس سے غیر مشتق صفات پر بطور التزام دلالت کرتے ہیں. سوال نمبر 56، اس کو ذرا مثال سے سمجھائیے. الجواب: مثلا اللہ کے نام رحمان اور رحیم کو لیجئے. یہ دونوں نام مسمى یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات پر بطور مطابقت دلالت کرتے ہیں، اور ان سے مشتق صفت یعنی رحمت پر بطور تضمن دلالت کرتے ہیں، اور ان سے غیر مشتق صفات مثلا حیات و قدرت پر بطور التزام دلالت کرتے ہیں. یہی شان اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کی ہے، اور یہ بات کسی بھی مخلوق میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ آدمی کا نام حکیم رکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نمبر 1 کا جاہل ہوتا ہے. اسی طرح کسی کا نام حکم فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ظالم شخص ہوتا ہے. کسی کا نام عزیز عزت والا ہے، حالانکہ وہ ذلیل ہے. کسی کا نام شریف ہے اور وہ گھٹیا رذیل ہے. کسی کا نام کریم ہے اور وہ کمینہ ہے. کسی کا نام صالح نیک ہے اور وہ طالح بد ہے. کسی کا نام اسد حنظلہ اور علقمہ یعنی شیر کڑوا اور تیکھا ہے، مگر وہ فی الواقع ایسا نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور وہی لائق تعریف ہے. وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، اور وہ اس سے بالاتر ہے کہ کوئی مخلوق اس کی صفت بیان کرنے کا پورا حق ادا کر سکے. سوال نمبر 57، بطور تضمن اسماء الحسنی کن قسموں پر دلالت کرتے ہیں؟ جواب: 4 قسموں پر دلالت کرتے ہیں. نمبر 1، وہ خاص نام جو اسماء الحسنی کے تمام معانی کو متضمن ہے، اور وہ خاص نام اللہ ہے، یعنی سبب ہے کہ تمام اسماء اسی نام کے بطور صفت آتے ہیں. مثلا اس آیات قرآنی میں هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ جو خالق باری اور مصور ہے، اور وہ کبھی بھی دوسرے نام کے تابع ہو کر نہیں آتا. با، جو اللہ جل جلالہ کی ذات کی صفت کو شامل ہو. مثلا اللہ تعالیٰ کا نام سمیع ہے جو اس صفت سمع کو متضمن ہے، جو تمام اصوات کو حاوی ہے. اس کے نزدیک صوت سری ہو یا جہری سب برابر ہے. نیز ایک نام بصیر ہے جو اس صفت بصر کو متضمن ہے، جو تمام دیکھی جانے والی اشیاء کو دیکھ رہا ہے، خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام علیم ہے جو اس صفت علم کو متضمن ہے کہ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں پوشیدہ ہے نہ زمین میں، نہ اس سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی. نیز ایک نام قدیر ہے جو ہر چیز پر اس کی صفت قدرت پر دال ہے، چاہے وجودی طور پر ہو یا عدمی. جیم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت فعل پر دال ہو، مثلا خالق، رازق، باری، مصور وغیرہ. جو اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تمام نقائص اور عیوب سے پاکی پر دال ہو، مثلا قدوس، سب عیوب سے پاک، سلام، نقائص سے سالم وغیرہ.
سوال نمبر 58، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اطلاق ہونے کے اعتبار سے اسماء حسنہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ پر اطلاق ہونے کے اعتبار سے اسماء حسنہ کی 2 قسمیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر مفرد اور مرکب دونوں اعتبار سے بولا جا سکتا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو خواہ کسی طرح بھی بولے اس سے صفت کمال ہی مراد ہوتی ہے، مثلا حی، قیوم، احد اور صمد وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ پر اس کے مقابل کا ذکر کیے بغیر نہیں بولا جا سکتا، اور یہ وہ نام ہے کہ اگر اس سے مفرد ذکر کرے تو اس سے کمال کے بجائے نقص کا وہم ہوتا ہے، جیسے ضار، نافع، خافض ورافع، معطی ومانع، معز، مذل وغیرہ۔ اس لیے ضار، خافض، مانع اور مذل میں سے کسی کو اللہ کے لیے مفرد استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس طرح نہ قرآن میں کہیں استعمال کیا گیا ہے اور نہ سنت میں۔ اسی قبیل سے ایک نام منتقم بھی ہے، قرآن میں اس کا استعمال یا تو اس کے متعلق کے ساتھ کیا گیا ہے، مثلا انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، یا اسے مشتق صفت میں ذو کے اضافے کے ساتھ کیا گیا، جیسے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ سوال نمبر 59، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، کتاب اللہ سے کچھ ذاتی صفات کا ذکر کرے۔ الجواب، چند صفات ذاتیہ کی مثال درج ذیل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے عظمت اور احسان والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ ان دونوں آیتوں میں وجہ یعنی چہرے کا ذکر ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، اور تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ اس آیت میں عین یعنی آنکھ کا ذکر ہے، ابصر بہ واسمع، وہ کتنا اچھا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اس آیت میں سمع اور بصر یعنی کان، آنکھ کا ذکر ہے، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھ اور سن رہا ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے اور اس کا علم احاطہ نہیں کر سکتا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پکارا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ سوال نمبر 60، سنت سے صفات ذاتیہ کی مثالیں بیان کیجیے۔ الجواب، سنت سے صفات ذاتیہ کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حجابہ النور، اللہ رب العالمین کا حجاب جو ہے وہ نور ہے، اگر وہ اپنا یہ حجاب ہٹا لے تو اس کے چہرے کا نور ہر اس مخلوق کو جلا ڈالے جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یمین اللہ ملأ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہے، رات دن کے خرچ سے اس میں کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ تمہارے خیال میں جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے کتنا خرچ کیا ہوگا؟ اس سے اس کے دائیں ہاتھ میں کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ اس کا عرش پانی پر ہے تھا، اس کے دوسرے ہاتھ میں پیر یا قبض ہے جو اٹھاتا اور جھکاتا رہتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، طویل حدیث، جو امام بخاری نے کتاب التوحید میں لایا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، باب ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ نیز نبی کریم علیہ السلام نے وہ حدیث الدجال اس میں فرمایا، ان اللہ لا يخفى علیکم، ان اللہ لیس بأعور، اس وقت اللہ تعالیٰ تم پر مخفی نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کانا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ فرمایا۔
استخارے والے حدیث میں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. یا اللہ میں تیرے علم سے خیر کا طالب ہوں اور تیری قدرت سے طاقت کا سائل ہوں. تو مجھے اپنے فضل عظیم سے عنایت فرما کیونکہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں. تو عالم ہے، میں علم والا نہیں. اور تو علام الغیوب، سارے غیوب کو جاننے والا ہے. یہ حدیث بخاری میں ہے. یہ جو دعا ہے باب دعا عند الاستخارہ. نیز ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم نہ بہرے کو اور نہ غائب کو پکار رہے ہو. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا تدعون سمیعا بصیرا قریبا. بے شک تم نہ بہرے کو اور نہ غائب کو پکار رہے ہو، تم تو کان والے، آنکھ والے اور قریب کو پکار رہے ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا کان اور اسی طرح آنکھ یہ ہے کس طرح ہے، جیسے اللہ کا شان ہے ایسے ہی ہم نہیں جانتے. نیز ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا اذا اراد اللہ ان یوحى بالامر تکلم بالوحی. جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. بحث اور مشہور میں آیا ہے یقول اللہ تعالی یا آدم فیقول لبیک. اللہ تعالیٰ پکارے گا یا آدم، تو آدم علیہ السلام جواب میں کہیں گے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں. موقف اور میدان حشر میں بندوں سے اللہ تعالیٰ کے کلام، نیز اہل جنت سے اس کے کلام کی حدیثیں بے شمار ہے. سوال نمبر 61، کتاب اللہ سے صفات فعلی کی مثالیں بیان کیجیے. الجواب، کتاب اللہ سے صفات فعلی کی چند مثالیں یہاں بیان کریں گے. ارشاد ربانی ہے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ ان کے پاس آ جائے. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنا چاہیے تھا. قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، کس چیز نے تمہیں روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا. وكتبنا له في الالواح من كل شيء، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی تھی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. سنت یہ ہے سوال نمبر 62، سنت سے صفات فعلیہ کی مثال بیان کیجیے. جواب، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. ہمارا رب جو ہے ہر رات دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے. شفاعت والی حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے پاس اپنی صورت میں آئے گا جسے وہ پہچان لیں گے. اللہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں تو لوگ کہیں گے ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یہاں صفت فعل سے میری مراد اللہ کا آنا ہے، اس کی صورت نہیں. اس بات کو ٹھیک سے سمجھ لینا چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقبض یوم القیامت الارض وتكون السماوات بیمینہ ثم یقول انا الملک. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے گا اور ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، پھر کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں، انا الملک. نیز نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتی تغلب غضب. جب اللہ نے مخلوق کی تخلیق کر دی تو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی. آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بحث اور حجت والی حدیث میں ہے فقال آدم یا موسیٰ اصطفاك اللہ بکلامه وخط لك التوراة بيده.
آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے کلام کے لیے منتخب کیا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے تورات کو لکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور اس کا ہاتھ صفات ذاتی ہے، اور تکلم کرنا صفت ذاتی اور فعلی دونوں ہے، اور تورات کو لکھنا صفت فعلی ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت بڑھاتا ہے تاکہ دن کے خطا کار کی توبہ قبول کرے، اور دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کے خطا کار کی توبہ قبول کر لے۔ اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔